ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والاعداء الدین ثم الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات صلی علی محمد علی محمد سندھی میں پروگرام تھینو یا اردو میں تھینو اچھا سندھی میں صحیح وری بھی صلوات پڑھو آل محمد جی ذات تے عزیزان محترم بالکل مختصر وقت کے اندر ب4 منٹ سما خراشی جی ذمت تواں کے موضوع اج مکھے جیکو ڈنو ویو ہے عدل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جیکے بھی انسان اچن تھا انہن میں کا نہ کا صفت کمال دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں کوئی نہ کوئی صفت کمال ضرور ہوتی ہے لیکن کوئی ایسی شخصیت ہو جو ہماگیر ہو ہر جہت سے باکمال ہو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ فرض کریں کہ کوئی انسان شجاع ہو بہادر ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ نرم دل نہ ہو، بہادری میں اس کے بڑے جوہر ہوتے ہیں، بڑے اس کے پاس پاور ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن دل کی نرمی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بہت بڑا سخی ہو تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے جنبے سے کوئی صفت کمال اس سے فاقد ہو، وہ اس صفت کا حامل نہ ہو۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہماگیر ذات ہے، ہر جہت سے باکمال ہے، جہاں سے دیکھیں گے وہاں سے کمال نظر آئے گا، ایسا لگتا ہے کہ خدا کے کمال کا اختتام علی کی ذات پر ہوا ہے۔ اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کو دیکھیں کہ مولا کے ذات کے اندر ایسی شجاعت ہے کہ علی کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، چہرے پہ پسینے آ جاتے ہیں اور رخ موڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں لکھا کہ بڑی ہی ذلت آمیز طریقے سے علی کے سامنے ڈٹ نہ سکے اور بھاگ گئے۔ یہی علی امیر المومنین جب تلوار چلاتے ہیں تو ایسے تلوار چلتی ہے جیسے چھری سے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، لیکن وہی علی بن ابی طالب علیہ السلام جہاں شجاعت کے اس مرتبے پر ہے، وہی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب یتیمان کوفہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو عجیب و قسم کی آہیں بھرتے ہیں۔ ایک طرف سے شجاعت ہے، دوسری طرف سے نرم دلی ہے۔ پھر مولا کی ذات پر چلے جائیں اور شجاعت علی کے ذات میں خدا نے اس طرح سے رکھی کہ خود رسول خدا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ علی کی ذات ایسی شجاع ہے کہ کل علم اسے ہی ملے گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا، رسول اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، وہ رسول سے محبت کرے گا۔ دوسری طرف آ جائے مولا کی سخاوت و شجاعت، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں اللہ نے علی سے بڑھ کر کوئی سخی اور کریم پیدا ہی نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں آ جائیں، زہد اور عبادت و تقوی اس معیار و منزل پر ہے کہ علی کی ذات ایک لحظہ برابر بھی خدا کی ذات سے غافل نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی علی کو کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ما عبدتک حق العبادہ، علی نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ بلکہ وہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کبھی کبھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ما عبدتک طعما للجنہ ولا خوفا من النار، پروردگار علی تیرے سامنے نہ جنت کی لالچ میں جھکتا ہے نہ جہنم کے خوف سے جھکتا ہے۔ کیوں علی تیرا سجدہ کرتا ہے؟ وجدتک اہلا للعبادہ، علی تیرے در پہ جھکتا اس لیے ہے کہ تجھے عبادت کا اہل پایا ہے۔
کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، پروردگار اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتے تبھی علی تجھے ہی جھکتا۔ توجہ چاہتا ہوں پوری مولا کے صدقے میں، مولا کے روزے کی طرف رخ کر کے ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے مولا آپ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار اگر جنت و جہنم نہ ہوتے علی تبھی تجھے جھکتا، نہ جنت کی لالچ میں جھکتا ہے تیری عبادت، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے۔ میرے مولا آپ کی عزت کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم نے بھی آپ کو مولا نہ جنت کی لالچ میں مانا ہے نہ جہنم کے خوف سے مانا ہے۔ یا علی، بلکہ مولا نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتا پھر بھی تیرے ہی در پہ جھکتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا ایسا با کمال ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کے دروازے کے علاوہ کسی دروازے کو دیکھے ہی نہ۔ ایک صلوات پڑھیے مولا کی ذات پر بلند آواز سے۔ وہی امیر المومنین جو عبادت، تقوی، زہد، علم، شجاعت، سخاوت میں ہر لحاظ سے باکمال نظر آتے ہیں، وہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں تو صفت عدل، علی کے ہر فعل سے عدل جھلکتا تھا، علی کے ہر قول سے عدل جھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ نحل کے آیت نمبر 90 نمبر کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بتحقیق اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا اور بھلائی کرنے کا۔ عزیزو، مولا علی علیہ السلام کی ذات پر آپ نگاہ فرمائیں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اس آیت کی مجسم تصویر نظر آتی ہے۔ علی مولا کی ذات عدل اور احسان کی مجسم تصویر تھی۔ خدا کی عزت و عظمت کی قسم ہے، بس 2-4 منٹ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جب خلیفہ ثالث کا قتل ہوا اور مسلمانوں میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ اب کس کو اپنا امیر بنائیں، اب کس کو حاکم بنایا جائے، تو یہ سارے ہی لوگ جمع ہو گئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر۔ سبھی آ کے کہتے ہیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ یہ خلافت کا تاج آپ اپنے سر پہ رکھیں اور منبر رسول پہ بیٹھیں۔ تو مولا نے ایک جملہ کا فرمایا ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا فرماتے دعونی والتمسوا غیری، علی کو چھوڑو کسی اور کو جا کے تلاش کرو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اچھا کیوں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نہج البلاغہ میں متعدد خطبات میں، متعدد مولا کے کلمات میں یہ چیز بڑے ہی واضح الفاظ میں موجود ہے کہ بار بار مولا خلافت کی کرسی کو طنز کرتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے کہ بکری کے منہ سے نکلنے والی یہ جو چھینک ہوتی ہے، علی اس سے بھی اس چھینک کو زیادہ سمجھتا ہے، آپ کی خلافت کو اور اس کرسی کو کم سمجھتا ہے۔ اور یہی امیر المومنین علیہ السلام مقام ذکار پر جب آتے ہیں اور اپنی جوتی کو وہ یکسف نعلہ، روایت کہتی ہے کہ مولا اپنے جوتی کو ٹانکے لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی کو سی رہے تھے۔ حضرت ابن عباس آتے ہیں اور مولا اس جوتی کو آگے کر کے فرماتے ابن عباس اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ کہتا ہے مولا آپ کی جوتی تو سر کا تاج، مگر اگر جوتی بما ہو جوتی، اگر جوتا بما ہو جوتا اس کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، لا قیمت لہذہ النال، مولا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو مولا وہاں پہ بھی ایک جملہ فرماتے، مولا فرماتے واللہ لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ابطل باطلا، مولا فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم ہے علی کو تمہاری خلافت سے یہ جوتی زیادہ عزیز ہے۔ مولا پھر آپ نے یہ تخت خلافت سنبھالا کیوں؟ مولا فرماتے علی نے فقط تخت خلافت اس لیے سنبھالا ہے تاکہ مظلوم سے ظلم کو دور کر سکے، حقدار کو اس کا حق دلا سکے۔ یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام جب یہ سارے مولا کے دروازے پہ آتے ہیں کہ مولا آپ خلافت کے تخت پہ آئیں، تو مولا نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اسلامی معاشرہ اس طرح افراط و تفرید کا شکار ہو چکا تھا، اس طرح سے اقربا پرستی گھس گئی تھی اس معاشرے میں کہ بڑے بڑے جو رئیس قبیلے کے سردار ہوتے تھے وہ بھی بیت المال سے کھاتے تھے، جو نا اہل لوگ تھے وہ بھی بیت المال سے کھاتے تھے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ مولا دیکھتے تھے کہ علی جب اس منبر پر برسر اقتدار ہوا، منبر پہ بیٹھ گیا، تو پھر علی سے یہ چیزیں دیکھی نہ جائیں گی۔ علی وہ رسول خدا کا زمانہ، وہ سیرت نبی کو زندہ کرے گا، علی وہ عدل کا ضمانت قائم کرے گا اور ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور جب مجبور کیا گیا مولا کو اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اس تخت پر آئے تو ساسا ابن سوہان کے جملے فرماتے ہیں، جملے مشہور و معروف ہیں کہ مولا کو جب رسول خدا کی منبر پر دیکھا تو یہ فرمایا مولا ما زینت کل خلافہ بل زینت الخلافہ، مولا خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، آپ نے اس منبر و خلافت کو زینت بخشی ہے۔ یا علی۔ اور مولا امیر المومنین نے اس طرح سے منبر پہ بیٹھ کر اور وہ عدل کی چھڑی پھیری، خدا کی عزت و عظمت کی قسم، تاریخ پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، بڑے بڑوں کی چیخیں نکل گئی،
مولا نے وہ جو بیت المال سے اپنے حساب سے کھاتے تھے پیتے تھے ان کو باہر کیا. مولا نے جو جتنی تجاوزات ہو رہی تھی، بلکہ مولا کے یہ جملے موجود ہیں اس خطبے میں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو بیت المال سے انہوں نے شادیاں کی ہیں، کنیزیں لی ہیں، اگر علی کا بس چلا تو ان کنیزوں کو بھی واپس کروں گا، اگر علی کا بس چلا تو حق مہر بھی واپس کروں گا، میں ان کے غلاموں کو بھی واپس کروں گا. اور مولا نے آ کے یہ کام کیا تو دوسرے تو دور کی بات، جو مولا کے اپنے تھے وہ آ کے کہنے لگے مولا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون و اطمینان سے حکومت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکومت میں کوئی خلل نہ پڑے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تو مولا کچھ ہاتھ کو ہولا رکھیں، کچھ ہاتھ کو نرم رکھیں. تو مولا نے فرمایا میں کیا کروں؟ اب سنیے گا، 3 جملے ہیں بس، اسی پہ انشاءاللہ ختم کروں گا. پہلا کہا مولا آپ ایسا کریں کہ یہ جو بیت المال سے بڑے بڑے عشیروں قبیلوں کے سرداروں کو مال جاتا ہے ان کے وظیفے بحال کریں، ان کو نہ کاٹیں. مولا نے فرمایا دوسرا کیا کروں؟ کہا کہ مولا دوسرا آپ طلحہ اور زبیر کو ایسا کریں کہ ان کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر باقی رکھیں. تیسرا کیا کروں؟ کہا کہ مولا معاویہ کے پاس شام کو رہنے دیں. اب جب انہوں نے یہ پہلا، اس میں تھوڑی ترتیب الٹ ہو گئی ہے، پہلا جملہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مولا آپ بصرہ اور کوفہ طلحہ اور زبیر کو دے دیں، تو مولا نے ایک جملہ فرمایا. مولا نے فرمایا ان تأمرنی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم لوگ یہ علی کو حکم دیتے ہو کہ علی ظلم کر کے اپنے لیے ناصر و مددگار کو پیدا کرے؟ مولا فرماتے ہیں جب تک یہ سورج اور چاند باقی ہے، جب تک اللہ کے عرش پر آسمان پر ستارے طلوع ہوتے رہیں گے، خدا کی قسم علی کبھی کسی پر ظلم کر کے اپنے لیے ناصر اور مددگار پیدا نہیں کرے گا. کہا کہ مولا معاویہ کو آپ جو ہے وہ شام اسی کے حوالے کریں، اسی کے پاس رہنے دیں. تو مولا نے فرمایا لو اقررت المعاویۃ علی ما فی یدی کنت متخذ المذلین عضدا. مولا فرماتے تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں شام حاکم شام کے پاس رہنے دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی گمراہوں کو اپنا دستے بازو بنائے. علی کبھی گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بنا سکتا. اور تم لوگ جو یہ کہہ رہے ہو کہ مولا مال جو ہے وہ جو عشیرے کے قبیلوں کے سردار ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ دے دیں، ان کے وظیفوں کو بحال کر دیں. تو مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے، موجود ہے، جا کے پڑھیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ. مولا فرماتے ہیں اگر یہ مال میرا ذاتی مال ہوتا، اگر علی کی ذاتی ملکیت ہوتی، تب بھی علی سے برابر تقسیم کرتا. یہ تو خدا کی امانت ہے، علی اللہ کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ یا علی خدا کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزو وہ اور تھے، جا کے تاریخ پڑھیے جا کے تاریخ، جن کے دروازے پہ حضرت ابو ذر جا کے اور لاٹھی سے کہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے تو خلیفوں کا اصل طریقہ ہی تبدیل کر دیا ہے، اپنے گھر میں تجوریاں بھر کے رکھی ہیں، یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے. جس کی وجہ سے کبھی اس کو شام کی طرف جو ہے وہ نکالا جاتا تھا، کبھی شام سے پھر مدینے کی طرف نکالا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے خلاف تھا کہ ایک خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے سے مال جمع کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے، یہ مال مسلمانوں کا مال ہے. یہ علی بن ابی طالب اور تھے، وہ اور تھے. علی مولا کیا کرتے تھے؟ ہر شام کو بیت المال میں آتے، جھاڑو دے کے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے فرماتے تھے پروردگار گواہ رہنا علی نے مال اکٹھا نہیں کیا، علی نے حقدار تک اپنا حق پہنچا دیا ہے. ایک صلوات بڑی ہے مولا کی عزت و عظمت پر بلند آواز سے. ختم ہو گئی عدل. علی پوری علی کی زندگی عدل ہے. ہم کیا کیا پڑھیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم. ختم ہو گئی ساری بات. علی مولا نے اپنی حکومت میں مولا امیر المومنین کے حکومت کے تخت کے سنبھالنے کے بعد مولا کا پورا محور اور مرکز تھا ایک عادلانہ اسلامی ریاست کا قیام، جس میں اقتصاد بھی عادل ہو، جس پہ نظام قضاوت بھی عادل ہو. اس لیے مولا نے 3 چیزوں پہ خصوصی توجہ دی. بس وہ 3 نقطے ہیں جو آخری ہیں اور انشاءاللہ 3 منٹ میں ختم ہو جائیں گے. پہلا نقطہ، مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ تفریق نہیں کرتے تھے کہ جو شہری ہے آپ اس میں یہ فرق کریں یہ میرا قریبی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے. نہیں، شہری بما ہو شہری میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین نے ایک خط لکھا ہے حضرت مالک بن اشتر کو. مولا نے جب اس کو گورنری دی تو لکھا مالک تم اپنی رعیت کے اوپر نرم دل بننا اور درندے اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور کی طرح ان کے اوپر نہیں بننا کہ جسے جب موقع ملتا ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑے. ایسے نہیں بننا. کیوں؟ مولانا فرمایا فَإِنَّهُمَا صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخُلْقِ. کیونکہ یہ جتنے بھی تیری رعیہ میں ہیں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو دین میں تیرے بھائی ہوں گے، نہیں تو کم از کم خلقت میں تیرے جیسے ہیں.
لہذا یہ فرق نہ کرنا کہ یہ مسلمان ہے تو اسے زیادہ دوں، یہ غیر مسلم ہے تو اسے کم دوں۔ یہ پہلا مولا کا نقطہ تھا کہ شہری کو حقوق پورے ملیں گے۔ دوسرا، مولا نے جو پینشن کا سسٹم تھا، جو بیت المال سے مثال کے طور پہ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے تھے اس کے بعد جو مال کی تقسیم تھی اس میں مولا نے ایک بہترین نظام قائم کیا۔ یہ جو ظاہری بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، مولا ان کے ساتھ محاربت کرتے تھے، جنگ تھی مولا کی کہ کسی کو مولا اشارے پر بھیک مانگتا ہوا علی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مولا نے فرمایا اس کا جو مسئلہ حل کیا جائے۔ ایک دفعہ مولا کا بازار جو ہے وہ ایک بازار سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص سے بہت بوڑھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا مولا یہ عیسائی تھا، کرسچن ہے، نصرانی ہے، لہٰذا یہ جب تک اس کی جاب تھی، نوکری کرتا رہا، اب اس کے چونکہ کام کرنے کی عمر نہیں رہی، لہٰذا اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، لہٰذا یہ اب بھیک مانگ رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، ویحک، مولا نے فرمایا تم لوگوں پر افسوس ہے کہ جب تک اس کے جسم میں قوت تھی، اس سے کام لیا جا سکتا تھا، تم نے کام لیا اور اب اس کو پھینک دیا ہے۔ مولا نے فرمایا علی یہ حکم دیتا ہے کہ اگرچہ یہ نصرانی ہے، اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کرو اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو جو ہے گھر پر پیسے پہنچایا کرو۔ برابری ایک اور عورت آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی ہوتی ہے، عورت قریش سے ہے، ہاشمی ہے، وہ آ کے کہتی ہے مولا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، مہربانی کریں کوئی وظیفہ میرا لگائیں۔ تو مولا نے دیکھا وہ خود بھی ہے، اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ان دونوں کا برابر وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو وہ چیخ اٹھی عورت کہ مولا میں تو قریش سے ہوں، یہ میری کنیز ہے، اس سے بھی اتنا ہی وظیفہ ملے گا جتنا مجھے ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا خدا نے کب کہا ہے قرآن میں کہ ابن اسماعیل کو ابن اسحاق پر فوقیت حاصل ہے؟ بلکہ ہم سب آدم سے ہیں، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تیسرا، مولا نے یہ تفریق اپنے دور میں ختم کی کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زیادہ ملے۔ یہ آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوا ہے، ختم کی اسی پر بات۔ حضرت عقیل آتے ہیں کہ مولا گندم بڑھا دیں، بیت المال سے گزر سفر نہیں ہو رہا، بچوں کو بھی ساتھ لائیں، نجم البلاغہ میں موجود خطبہ، بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ مولا فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ عقیل کے بچوں کی حالت بہت متغیر تھی، ان کے چہرے سے بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے، ان کے بال مٹی سے ملے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ جب اس نے کہا نا مولا میرا وظیفہ کچھ بڑھا دیں، باقی مسلمانوں سے مجھے گندم کچھ زیادہ دے دیں، میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو مولا نے کیا کیا ہے، تاریخ کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، مولا نے وہاں پہ ایک سیخ کو گرم کیا، آگ جلائی، اس میں سیخ کو گرم کیا، جب وہ گرم ہو گئی تو مولا نے فرمایا عقیل بھائی ذرا اپنا ہاتھ بڑھا۔ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو عقیل نے ایک چیخ بھری، چیخ بھر کے ہاتھ دور کیا کہ کہا مولا آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا عقیل تو اس آگ سے ڈرے جو مذاق میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے مذاق میں جلائی، علی اس رب کی آگ سے نہ ڈرے جسے رحمان نے اپنے غضب سے روشن کیا ہوا ہے۔ کہاں لائے گی عزیز و دنیا علی جیسے حکمران، وہ یکسف نعلہ۔ آج لوگ کتنے بھی غریب ہیں، کتنے مسکین، پاکستان میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن شاذ و نادر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ چتیاں لگا کے، پیوند لگا کے پہنتا ہو۔ روایت کہتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ واللہ لقد رقت مدرعتی ھذہ حتی استحییت من راقھا۔ مولا فرماتے ہیں میں تو اپنے اس کرتے کو اتنے پیوند لگوا چکا ہوں کہ اب تو شرم آتی ہے اس پیوند لگوانے والے سے کہوں کہ اس میں اور مزید پیوند لگوا دے۔ عزیزو، خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ پروردگار ہمارے اس قلیل مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین حاضر ہوئے اس مجلس میں ان سب کا اس ذکر میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آج کی اس مجلس کا اہتمام نظر و نیاز افطاری کا اہتمام منجنب جناب رئیس امداد حسین پتافی صاحب و رئیس ظہیر حسین پتافی صاحب کی طرف سے ہے۔ خداوند متعال ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مرحوم منظور خان پتافی اور زوجہ منظور خان پتافی، شہید علی حسن پتافی اور جملہ مرحومین و مومنات کی پروردگار مغفرت فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس ذکر کا صدقہ دختر ظہیر حسین پتافی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے مومن پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ شب قدر کی رات ہے، ہم سب مولا کے دسترخوان پر ہیں، آپ سب سے دعا کی التماس ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تمام مومنین کو خصوصاً امام زمانہ کے ظہور کی دعا ضرور فرمائیے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔